اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں جمعہ عطا فرما دیا حبیب پاک کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک تعداد مسلمانوں کی کہ جمعے کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کون کون سے کام با اہتمام کریں؟ جمعے والے دن غسل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو جمعے کو نہاتا ہے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس کی خطائیں اس کے بالوں کے جڑوں میں سے کھینچ لی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ زینت اختیار کرنی چاہیے، صاف ستھرا لباس جمعے کے دن پہنے، مسواک استعمال کریں، خوشبو لگائیں، ناخن تراشیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن فرائیڈے کو نہائے، اچھا لباس پہنے، تیل لگائے، گھر میں جو ہو خوشبو وہ ملے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے جو جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر اس میں شفا داخل کر دیتا ہے۔ جمعے کے روز خصوصیت کے ساتھ امامہ شریف باندھنا چاہیے۔ جی ہاں، ویسے تو ہر روز ہی سنت ہے، مگر جمعے کے دن با اہتمام، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جمعے کے دن میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن جامع مسجد کی طرف جلدی بھی کرنی چاہیے جس قدر ممکن ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والوں کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے یعنی کاؤ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا شیپ صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو انڈا ایگ صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ جمعے کے دن جامع مسجد میں ٹھہرنا بھی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز بھی پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ قبروں پر جمعے کے روز حاضری بھی دینی چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، زیارت قبور کرنا اس کو کہتے ہیں، اور جمعے کے دن جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا، اور جمعے کے دن زیارت قبور یعنی قبرستان حاضری کا افضل وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ پاک کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی صفائی اور چمک دمک بڑھ جاتی، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے دکھ نہ پہنچاؤ۔ تیسری روایت، جو ہر جمعہ والدین دونوں یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اس سورت کے جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ پاک اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ تو جمعے کو فوت شدہ والدین ایوری فرائیڈے والد یا والدہ یا دونوں اگر انتقال کر چکے ان کی قبر پر حاضر ہوں، سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں، 83 آیتیں ہیں، 729 کلمات ہیں، 3000 حروف ہیں۔
انشاءاللہ الکریم 3000 مغفرتوں کا ثواب پائے گا۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ 5 خصوصی اعمال کرنے کا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1 مریض کی عیادت، نمبر 2 نماز جنازہ میں حاضری، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 نماز جمعہ کو جائے، 5 غلام آزاد کرے۔ اللہ پاک ہمیں روز جمعہ کی قدر نصیب فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔